اس سبق میں بھی ہم نے 5 چیزیں پڑھنی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیات، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 آخر میں ایک دعا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ: قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے کہ ہے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس کو سورۃ الکافرون کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ 1 سال تک ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ہم 1 سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس سے ہماری جو آپس کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب یہ دیکھیں، اس صورت کے اندر بعض جملے ایسے ہیں، بعض آیات کا تکرار ہے، بعض جملوں کا تکرار ہے۔ مثال کے طور پہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ان آیات کے اندر تکرار ہے، اس کے جملوں کے اندر تکرار ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں ان کی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے، 3 طرح کی ان کی تفاسیر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ لا اعبد ما تعبدون، اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں فی الحال ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم فی الحال اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور آگے ہوگا ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں آئندہ بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم
بھی آئندہ اس ذات کی عبادت نہیں کرو گے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس تفسیر کے مطابق ایک جملے کا تعلق حال سے ہوگا اور ایک کا مستقبل سے ہوگا۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ موحد ہوتے ہوئے بندہ مشرک نہیں ہو سکتا اور مشرک ہوتے ہوئے موحد نہیں ہو سکتا۔ یہ وضاحت میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو بات کہی ہے کہ میں فی الحال اور آئندہ ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات کہ تم فی الحال اور آئندہ اس ذات کی عبادت نہیں کرو گے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وجہ سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی عبادت کرتے ہو تو آپ شرک کرتے ہو، اور شرک کرتے ہوئے اگر آپ 1 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کر بھی لو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں فی الحال ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی فی الحال اس ذات کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں آئندہ بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی آئندہ اس ذات کی عبادت نہیں کرو گے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کی یہ وضاحت کی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے ان میں کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کی وضاحت فرمائی۔ نمبر 2، دوسری تفسیر یہ ہے، دیکھیں، ماں کبھی موصولہ ہوتا ہے جو بمعنی الذی کے ہوتا ہے، اور کبھی ماں مصدریہ ہوتا ہے جس فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، پہلا جملہ ہے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ان دو کے اندر ماں موصولہ ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے اس ذات کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور آگے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ میں ماں مصدریہ ہے، معنی ہوگا کہ میری عبادت کا طریقہ وہ نہیں جو تمہاری عبادت کا طریقہ ہے، اور تمہاری عبادت کا طریقہ وہ نہیں جو میری عبادت کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلی صورت میں معبود الگ تھے، اور مصدریہ ماننے کی صورت میں، ماں کو مصدریہ ماننے کی صورت میں معبود الگ نہیں ہوں گے بلکہ طریقہ عبادت الگ ہوگا۔ تو اس وجہ سے دوسری تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں تاکید مقصود ہے۔ وہ کیسے؟ کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم،
اور میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب اس تیسری تفسیر میں تاکید مقصود ہے، تو اس وجہ سے ان آیات کی یہ 3 تفاسیر کی جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں دین سے مراد یا تو جزا ہے کہ تمہارے عقیدے اور نظریے کی جزا تمہیں ملے گی اور میرے عقیدے اور نظریے کی جزا مجھے ملے گی، یا پھر دین سے مراد عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمہارا اپنا عقیدہ و نظریہ ہے اور میرا اپنا عقیدہ و نظریہ ہے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب، ان دونوں میں فرق ہے۔ دین نام ہے منصوصات کا، دین نام ہے منصوصات کا، اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ تو اس وجہ سے دونوں میں فرق ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، دیکھیں نا جی، مسلمانوں نے 4 دین بنا لیے۔ کون سا؟ ایک دین امام اعظم ابو حنیفہ کا، ایک دین امام شافعی کا، ایک دین امام مالک کا، ایک دین امام احمد بن حنبل کا۔ ہم کہتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے یہ اشکال کیا جاتا ہے، حقیقتاً یہ اشکال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب اجتہادیات کا۔ تو یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ہم کہتے ہیں مذہب ہے، تو دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے امام صاحب کا یہ دین ہے، امام شافعی کا علیحدہ دین ہے، امام مالک کا علیحدہ دین ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا علیحدہ دین ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ مذہب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اس وجہ سے دین یہ منصوصات کا نام ہے اور مذہب یہ اجتہادیات کا نام ہے۔ تو لہٰذا یہ اشکال کرنا کہ دیکھو انہوں نے دین کے 4 ٹکڑے کر دیے، ایک کو دین امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، دوسرے کو دین امام شافعی کہتے ہیں، تیسرے کو دین امام مالک میں تقسیم کر دیا، چوتھے کو دین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں تقسیم کر دیا۔ تو لہٰذا یہ بات کہنا ٹھیک نہیں، یہ اس وجہ سے کہی جاتی ہے کیونکہ یہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں۔ نمبر 2 چیز، ایک حدیث مبارک، ذکر اللہ کی فضیلت۔ صحیح بخاری جلد 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس کی، یذکر ربہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی کہ ذکر کرنے والے کی مثال یہ زندہ جیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال یہ مردہ جیسی ہے۔